یہ جو قتل، خودکشی، شراب نوشی کی تحریک چل رہی ہے ہمارے ہاں الگ الگ اسٹیج سے، اس میں مقابلہ آرائی ہو رہی ہے، جو بھی ہو رہی ہے، خیر وہ اچھا کام ہے، اچھائی کا ہمیں ساتھ دینا چاہیے. لیکن میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پاپولر فرنٹ وغیرہ اور ان کا جو نہج ہے، مرزا کے ماننے والوں کا جو نہج ہے، یہ منہج کی خرابی ہے، منہج کی یہ بڑی خرابی ہے. اب ہمارے سماج میں شرک ہے، بدعات ہیں، خرافات ہیں، منہج کا انحراف ہے، جڑ میں گھن لگ رہا ہے، خراب ہو رہی ہے، اور شاخ پتی کی اصلاح کی کوشش آپ کر رہے ہیں. نبی کا منہج اصلاح کا کیا ہے؟ بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، لوگوں کو برا لگے گا، علماء کو بھی شاید برا لگے کچھ مسلک کی بنیاد پر، لیکن میری بات پر دلیل کی بنیاد پر غور کریں. میرا ایک جملہ دھیان رکھیں کہ اصلاح کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا. جن کو اعتراض اور ناراضگی ہے یا ہوگی میری باتوں پر، وہ اس سوال کا جواب پہلے تلاش کرے کہ کیا نبی سے بہتر طریقہ آپ کا ہوگا اصلاح کا، اچھائی کا؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے 23 سالہ دور نبوت میں پوری انسانیت میں انسانی تاریخ کی سب سے بڑی جہالت اور جاہلیت کو کی کایا پلٹ دی. صحابہ کرام اور ان کے اسلام لانے سے پہلے ان کا کیا حال تھا ہم پڑھتے سنتے رہتے ہیں، اور اسلام لانے کے بعد کتنے زبردست، مہذب، اعلیٰ ترین سماج اور معاشرے میں تبدیل ہو گئے. یہ ہم نہیں، مسلمان نہیں، غیر مسلم انصاف پسند بھی کہتے ہیں کہ دنیا کے ایک زمانے میں اتنی عظیم شخصیات کبھی اکٹھا نہیں ہوئی جتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شکل میں، ان کے تربیت یافتہ افراد کی شکل میں تیار ہوئی. اور بات کے آنے والی ہر علمی، تعلیمی، انسانی، اخلاقی تحریک جو چلی، جس میں اچھائی رہی، وہ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور صحابہ کرام کی خوشہ چینی تھی. یہ ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں. یورپ اور امریکہ میں بھی اگر جو آج سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں نا، یہ اسلام اور مسلمانوں اور صحابہ کرام کی دی ہوئی تعلیم کا نتیجہ ہے. یہ بھی ہوائی بات اور عقیدت کی بنیاد پر نہیں ہے، تاریخی حقیقت ہے، سائنٹیفیکلی یہ بات ثابت ہے. یورپ اور امریکہ کے وہ عیسائی جو نہانے کو منحوس سمجھتے تھے، ستاروں کی پرستش کرتے تھے، جو دنیا کی چیزوں کو جن کی تحقیق آج کر رہے ہیں دنیا کے لوگ، ان کی جب پوجا پاٹ کرتے تو تحقیق کیا کرتے اس کو؟ مسلمانوں نے کالجیں کھولی اندلس میں، یورپ اور فرانس کے بچے جو ہے وہ پڑھنے آتے تھے. یہ ایک الگ باب ہے. ہاں، یہ مسلمانوں کے عروج کے، ترقی کے ادوار تھے. آج ہم زوال اور انحطاط کا شکار ہیں. ہماری وراثت انہوں نے لے لی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان کے پاس جو اچھائیاں ہیں وہ اسلام سے بھیک میں ملی ہے، قرآن و حدیث کی تعلیم سے، مسلمانوں سے ملی ہے، وہ مانے یا نہ مانے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ اگر اسلام نہ آیا تو وہ دنیا ترقی نہیں کرتی جو آج کی ہے. تو یہ ہمارے ہاں جو احساس کمتری